أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات کا آواز قرآن مجید کی سورہ مبارک نور، اس کی پہلی 10 آیات کی تفصیل بیان ہو چکی. آج آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ایک واقعہ ہے جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اس سے مربوط یہ آیات ہیں. اس کو کہا جاتا ہے واقعہ افک. افک کا معنی بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا دھوکہ، جو بڑا جھوٹ بولا گیا ہو، بہتان لگایا گیا ہو، اس کو افک کہا جاتا ہے. اس کا شان نزول میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اس کے 2 شان نزول بیان ہوئے ہیں اور یہ آیات مربوط ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی زوجہ محترمہ سے متعلق یہ واقعہ. بعض شان نزول کے مطابق ماریہ قبطیہ، یہ پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں، ان کے بارے میں ہے. اور مشہور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ حضرت عائشہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ جو اہل سنت نے روایات پیش کی ہیں، بعض شیعہ مفسرین نے بھی، لیکن زیادہ اہل سنت نے اسی کو ترجیح دی ہے. اس واقعے کی روایت کرنے والی خود حضرت عائشہ ہے. وہ روایت کرتی ہیں کہ پاک پیغمبر کی ایک سیرت تھی، آپ کی ایک عادت تھی. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جب بھی کسی سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں میں سے ایک کو ساتھ لے جاتے تھے. یہ آپ کی روٹین تھی. جس سفر پر بھی آپ تشریف لے جاتے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے. اب جب کوئی سفر درپیش ہوتا تو سب کی سب تیار ہو جاتے. ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ اس سفر پہ میں جاؤں. تو روایات میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم قرعہ اندازی کرتے تھے. جس کے نام قرعہ نکلتا تھا پیغمبر اکرم اس کو ساتھ لے جاتے. ہاں، ایک ایسا واقعہ ہے جب سب کی سب تیار ہوئی اور پیغمبر سب کو لے گئے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کی سیرت تھی ایک کو لے جاتے، لیکن جب پیغمبر اکرم آخری حج کے لیے نکلے، وہاں چونکہ حج کے بعد غدیر خم کے میدان پر ایک اہم اعلان کرنا تھا. جب پیغمبر اس حج کے لیے تیار ہوئے سفر کے لیے مدینہ میں، تو پیغمبر نے خود فرمایا کہ اس سے پہلے تم میں سے ایک جاتی تھی، ابھی تم سب تیار ہو جاؤ، تم سب نے میرے ساتھ جانا ہے. اس سے پہلے پیغمبر اکرم کی روٹین یہی تھی کہ ایک کو ساتھ لے جاتے. جناب عائشہ کہتی کہ اس دفعہ جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ میرے نام نکلا اور میرا نام آ گیا. پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. البتہ یہ بھی پیغمبر اکرم کی سیرت ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی سفر پر ساتھ لے جائیں. خود اکیلے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے. یہ پیغمبر اکرم کی سیرت ہے. ان کا بھی حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ وہ 4 دیواری کے اندر بند اور بیچاریاں کہیں نہ جائیں. نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ساتھ لے جائیں. البتہ ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے، یہاں جائز کو ناجائز سمجھا جاتا ہے اور ناجائز کو جائز سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی ساتھ لے جائے، مثلا میں فرض کروں میں آپ کا یہاں پہ نماز پڑھاتا ہوں، ہر سفر پہ ساتھ لے جاؤ، آپ بھی کہیں گے پتہ نہیں آج صاحب کو کیا ہو گیا کہ ہر وقت بیوی کے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ
पैगंबर अकरम की सीरत है कि आप ले जाते थे। और मैं कहता हूँ ये सीरत है, कभी कभी हमें अपने घर वालों को ले जाना चाहिए, स्पेशल तौर पे कि आए आपको घुमाने फिराने ले जाते हैं, लेकिन किसी मुनासिब जगह जाए, वाजिबात तर्क ना हो, सफ़र आपका अच्छा हो। अगर आप इस नियत से घर वालों को ले जाए कि पैगंबर की सीरत पर अमल हो जाए, तो आपका घर से ले जाना भी इबादत और वहाँ पे सैर कराना भी आपका इबादत होगा। अल्लाह ताला की ज़ात हमें पैगंबर की सीरत नसीब फरमाए। सलावत पढ़िए। बहरहाल जनाब आयशा तैयार हो गया। अजीब है जो शान नज़ूल लिखा हुआ है। जनाब आयशा तैयार हो गई। ये किसी जंग का सफ़र था, पैगंबर किसी जंग पे जा रहे थे, ग़ज़वा बनी मुस्तलक़, उस पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, या कोई और भी रिवायात हैं। बहरहाल जंग ख़त्म हो गई और काफ़िला वापस आ रहा था। जनाब आयशा रिवायत करती हैं कि हम रास्ते में थे और कुछ फासले पर मदीना था, तो रात को क़याम था और आर्डर था कि रात को ही हमने चलना है। तो मैं रफ़ हाजत के लिए थोड़ा सा काफ़िले से दूर चली गई। अच्छा, जब रफ़ हाजत करके वापस आ रही थी तो काफ़िले के करीब पहुंची, देखा मेरे गले का हार टूट कर कहीं गिर गया। तो मैं हार को तलाश करने के लिए फिर वापस गई। कुछ देर में हार को तलाश करती रही, कुछ देर ज़्यादा लग गई। जब मुझे हार मिला, वापस आई तो देखा काफ़िला जा चुका है। अब अजीब है, वो भी रिवायत है कि उस ज़माने में ख़वातीन को हौदज में बिठाया जाता था, जैसे पुराने ज़माने में दुल्हनों को जिसमें बिठा के ले जाते थे, हौदज बनाकर वो ऊँट के ऊपर रखते थे। जनाब आयशा कहती चूँकि मैं एक कमज़ोर सी थी, उस ज़माने में वैसे भी औरतें ग़िज़ा की कमी की वजह से कमज़ोर होती थी, वज़न को इतना नहीं था। उन हौदज उठाने वाले ने ये समझा कि मैं अंदर मौजूद हूँ, उन्होंने ये समझा और काफ़िला चला गया। अब रात का वक्त है, मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ और मैं घबरा भी गई, लेकिन मैंने तवक्कुल किया। मैंने यही सोचा जब काफ़िला आगे कहीं रुकेगा, जब वो देखेंगे मैं नहीं हूँ तो यकीनन फिर वो वापस आ जाएंगे, मतलब मुझे तलाश करेंगे। बहरहाल मैंने अपनी चादर ओढ़ी और वहीं पे लेट गई और मेरी आँख लग गई। सुबह जब बेदार हुई, अब परेशान थी कि क्या होगा, तो क्या देखा एक शख्स है, सफ़वान उसका नाम लिखा हुआ है, वो वहाँ से गुजर रहा था। ये वाक़या है पर्दा वाजिब होने के बाद, पहले पर्दा वाजिब नहीं था, बाद में जब पर्दे का वजूब आ गया। आयशा कहती है कि वो सफ़वान पर्दा वाजिब होने से पहले मुझे देख चुका था कई मरतबा, यानी मुलाकात हो चुकी थी। वो मुझे पहचान लिया कि आप ज़ौजे पैगंबर हैं और आप यहाँ कैसे अकेली। वो कहते कि बिल्कुल खामोश रहा। उसने मेरे सामने अपना ऊँट बिठाया और मुझे ऊँट पर सवार करके ले गया उस काफ़िले की तरफ। अब जब काफ़िले वालों ने देखा कि ज़ौजे पैगंबर जनाब आयशा एक सफ़वान नामारम के साथ आ रही हैं, तो बड़ा ख़तरनाक मामला ये हुआ। लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, बहतान लगाना शुरू कर दिया कि ये एक नामारम के साथ आ रही हैं। उस काफ़िले में चर्चा होने लग गया। 3-4 बंदे थे, एक रईसुल मुनाफिकीन, तमाम मुनाफिकों का सरदार है उबई बिन काब। इसके बारे में मिलता है कि इसने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। हसन बिन साबित और भी कुछ नाम है जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और बहतान लगाया जनाब आयशा का। देखिए, हमारा अकीदा है, एक मुसलमान का अकीदा है, नबी की बीवी काफरा हो सकती है, नबी की बीवी हो सकती है खुदा की मुनकर हो। जैसे खुद कुरान कहते हैं हज़रत नूह की बीवी और हज़रत लूत नबी की बीवी, अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी मज़म्मत की है नबी की बीवियाँ, और अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी मज़म्मत की है। वो जहन्नम में जाएंगी, यकीनन जहन्नम में जाएंगी। सब कुछ हो सकती है, काफरा हो सकती है, लेकिन बद किरदार नहीं हो सकती। ये हमारा मुसलमानों का मुत्तफ़िका नजरिया है, यानी बाकी सब कुछ हो सकता है। उनका जनाब आयशा का बाद में मौला अली के साथ जंगें करना, सब कुछ ये मौजूद है, लेकिन किरदार के हवाले से नबी की बीवी पाक होती हैं, वो बद किरदार नहीं होती। ये एक मुसल्लम उसूल है। बार उन्होंने बहतान लगाना शुरू कर दिया। जनाब आयशा खुद रिवायत करती है, मदीने में आ गए तो मदीने में मशहूर हो गया ये मेरा बहतान जो मेरे ऊपर लगा था, हर तरफ इसके चर्चे होने लगे। फिर ये बात पैगंबर अकरम तक भी पहुंची और मेरे तक भी पहुंची। मैं भी घबरा गई
کہ میرے بارے میں کیا ہو گیا، لیکن جناب عائشہ کہتی میں تو جانتی تھی کہ میں اس حوالے سے پاک دامن تھی اور میں کسی کو گناہ میں آلودہ نہیں ہوئی تھی، میں مطمئن تھی لیکن پریشان تھی۔ پیغمبر اکرم یہ جو 4-5 منافقین تھے انہوں نے مدینہ میں اس واقعے کو اچھالا اور یہ بہتان جو تھا۔ بہرحال پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ اس اہل سنت کی روایت کے مطابق، اب ہمارے نزدیک ٹھیک ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیا، ان کی روایت یہ کہ پیغمبر اکرم نے مولا علی کو بلایا اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، بتاؤ یہ صورتحال ہے، بہتان لگے، اب میں کیا کروں؟ اسامہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی جو زوجہ محترمہ ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ باکردار خاتون ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ تحقیق کر لیں، اس کی کسی کنیز سے تحقیق کر لیں آپ۔ بہرحال ہمارا نظریہ کہ پیغمبر اتنا نہیں ہے کہ ان کو علم نہ ہو اور وہ دوسروں سے مشورے لیتے پھریں، بہرحال جو شان نزول لکھا ہوا وہ بیان کرو۔ مولا علی نے کہا تحقیق کر لیں، پیغمبر نے تحقیق کی، بہرحال 1 مہینے تک یہ مدینے میں پروپیگنڈا ہوتا رہا اور بہتان لگتا رہا اور لوگ جیب گوئیاں کرتے رہے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں بھی پریشان تھی، تو پیغمبر اکرم 1 مہینہ ہو گیا تھا میرے نزدیک بھی نہیں آتے، وہ میرے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی، اچانک پیغمبر میرے گھر میں تشریف لائے، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے دیکھا پیغمبر اکرم کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا آج خوشی کیسی ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے، اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جو الزام لگا تھا وہ الزام جھوٹا تھا، وہ سچا نہیں تھا۔ ایک یہ شان نزول ہے، تو اس وقت یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے بہتان لگایا تھا نا یہ کوئی غیر نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ الزام لگانے والے، یہ بہتان لگانے والے تمہارے مسلمانوں کے لوگ تھے، تیرا کلمہ پڑھنے والے تھے، تم میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے یہ بہتان لگایا۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب گھبرانا یہ اتنا برا واقعہ نہیں ہے، اگرچہ ان کے حوالے سے بہت برا ہے لیکن یہ باقی مسلمانوں کے لیے سبق ہے، یہ باقی مسلمان اس سے سبق حاصل کریں کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سنتے ہیں فوراً بہتان نہ لگائیں۔ یہ آج ہمارے لیے بھی سیرت ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے ہماری سیرت ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی خاتون کے اوپر اس طرح کوئی الزام لگ جاتا ہے، مصیبت یہ ہوتی ہے بات کچھ ہوتی ہے اور بنتے بنتے پتہ نہیں بات کہاں پہنچ جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی جو ایک مرحوم نے خودکشی کی ہے، اتنی ساری باتیں بناتے ہیں لوگ، بھی وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی کسی کے بارے میں؟ اتنی 100 باتیں باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی خاتون پر الزام لگے، انسان اپنے کردار کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے اوپر جو دھبا لگے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا اے انسان، میں یہ 2 بڑی عجیب صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تو بندہ ہے، تو محتاج مطلق ہے، میں خالق مطلق ہوں، قادر مطلق ہوں، تو اپنے اندر میری صفات پیدا کر۔ اے اللہ کون سی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میں بھی ستار ہوں، تم بھی ستار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، بندے گناہ کرتے ہیں میں پردہ پوشی کرتا ہوں، بندے گناہ کرتے ہیں میں ان کے گناہوں کو چھپاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا جب بندہ گناہ کر رہا تھا اس وقت اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اندر میری صفات پیدا کرو، میں ستار ہوں، تم بھی ستار بن جاؤ۔ دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، تم بھی غفار بن جاؤ۔ کوئی غلطی کر دے اور معافی مانگنے آ جائے تو اس کو معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں، وہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اس کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کروں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ایک صلوات پڑھی یہ 5-6 آیات اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور 2 منٹ میں جو دوسرا شان نزول ہے وہ بھی میں آپ کے خدمت میں بیان کر دوں، وہ اس سے اور عجیب ہے، وہ بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ بہرحال
چونکہ بیان کیا جاتا ہے، ان آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ماریہ قبطیہ، یہ بھی پیغمبر اکرم کی بیوی تھی، ماریہ قبطیہ۔ ان کا ایک بیٹا آپ جانتے ہیں، اس کا نام تھا ابراہیم، 2 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو پیغمبر اکرم کافی رنجیب خاطر ہوئے، آپ غمگین ہوئے۔ تو جناب عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ فرمایا وہ آپ کا بیٹا، وہ اس نے ماریہ قبطیہ پر الزام لگایا عائشہ نے، کہا کہ نہیں وہ کہیں سے کوئی اور مسئلہ ہے، بہتان لگایا۔ تو پھر اس بہتان کی نفی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمارے لیے اس واقعے کا کیا سبب ہے؟ یہ واقعہ عفق ہمارے لیے کیا پیغام لے کر ہے؟ یہ واقعہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی اس طرح کا کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ خاتون پر الزام لگتا ہے تو آپ اس کی تائید نہ کریں، آپ اس کو ٹھکرا دیں۔ اگلی تمام آیات کا خلاصہ یہی ہے۔ پیغمبر اللہ نے پھر سرزنش کی ہے مسلمانوں کی اللہ نے سرزنش کی ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے۔ کیا اللہ فرماتے جب یہ بہتان لگا تھا تمہاری زبانیں کیوں نہ کھلی اس بہتان کو ٹھکرانے کے لیے اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ اللہ فرماتے تمہاری زبانیں بھی کھل گئی اور تم نے بھی یہ ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا آج صبح، روایت یہ تھی کہ اگر آپ کسی ایک مومن کے بارے میں عیب مشہور ہو جائے، آپ 50 دلیلیں پیش کریں اس مومن کو سچا ثابت کریں۔ اگر 50 بندے اس کے خلاف گواہی دینا، آپ اس کی تائید کریں، آپ نے کہنا یہ بندہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون پر کوئی الزام لگتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کسی کے ناموس پر حملہ ہوتا ہے، بہتان لگتا ہے، ہم ان کی لوگوں کی آوازوں میں اپنی آواز شامل نہ کریں، ہم اس مومنہ کا دفاع کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا ہمارے لیے جو سبق دے رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین کی قدر کیجیے، بہت خرچہ ہوا ہے اس دین پر علی کی بیٹیوں کا، بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ لمحات جب صبح نماز پڑھ کے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم حسین مولا کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، ہم علی کی بیٹیوں کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور جب آنسو نکل رہے ہوں، آنکھیں تر ہو جائیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بڑا خرچہ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا اس دین پر۔ میں صرف 2 باتیں کہوں گا۔ کوئی بہن ہو نا دور کی رہنے والی، جب اس کو خبر ملتی ہے نا کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی کی موت کی خبر جب بہن کو ملتی ہے نا تو جلدی سے بہنیں اپنے گھروں کو چھوڑتی ہیں اور بھائی کے گھر کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب محبت ہوتی ہے بہن اور بھائی کی، عجیب محبت ہوتی ہے، بہنیں دوڑ پڑتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا اگر بہن دور کی رہنے والی ہو، جنازے کے ٹائم پر نہ آ سکے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہن کے آنے سے پہلے بھائی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ جب جنازہ اٹھ جاتا ہے نا بہن کو پتہ لگتا ہے، بہن گھر نہیں جاتی، جنازہ گاہ کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ وہ جو شریف جنازہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں نا بہن آ رہی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں جنازہ رکھ دو، بھائی کی بہن آ گئی۔ قریبی رشتہ دار چادروں کا پردہ بنا لیتے ہیں، بہن آ کے بھائی کو دیکھتی ہے۔ ہم روتے اس وجہ سے جب حسین کی سگی بہن حسین کے لاش پر آئی نا، شریفوں کا مجمع نہ تھا، بدماشوں کا مجمع تھا۔ کسی طرف سے علی اکبر کا قاتل تھا، کسی طرف سے حضرت عباس کا قاتل تھا، کسی طرف سے شبر کا مینہ تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے، جب کوئی بہن بھائی کی لاش پر آتی ہے نا تو سب سے پہلے بھائی کے رخساروں پر بوسہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، جب 11 محرم کو علی کی بیٹی آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، دستور بہن بھائی کے رخساروں پر بوسہ دیتی ہے۔ بھائی کی لاش کے قریب رخسار چومنے جائے، ایک چیخ نکل گئی علی کی بیٹی کی، کہا اے حسین اريد ان احرق ان اقبل خطے کا، میرا دل چاہتا تیرے رخساروں پر بوسے دیتی،
لیکن تیری بہن کی مجبوری ہے، تیرا سر موجود نہیں ہے۔ اگر بہن رخسار پر بوسہ نہ دے سکے تو بھائی کے سینے پر بوسہ دیتی ہے۔ اللہ جب سینے کے قریب علی کی بیٹی آئی پھر چیخ نکل گئی، فرمایا کیسے دوں، تیرے سینے پر گھوڑوں کے سنگوں کے داغ ہیں اور تیرے سینے کی ہڈیاں پشت سے ملی ہوئی ہیں۔ انگلی ہاتھ کو چومنے کا ارادہ کیا، وہ بھی ظلم کا شکار ہو گیا۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کے یہ جملہ پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی نے بوسے دیے ہو؟ ہاں علماء نے لکھا ہے ایک ایسی جگہ بوسے دیے جہاں نانا بھی بوسے نہ دے سکا، جہاں بابا علی بھی بوسے نہ دے سکا، جہاں ماں زہرا بھی بوسے نہ دے سکی۔ کون سی جگہ؟ علی نے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پر منہ رکھا، رو کے کہا ہوگا نانے کا بوسہ، بابے علی کا بوسہ، ماں زہرا کا بوسہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ينقلبون لا حول ولا قوة